الحمد لله خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء وعلى آله المرتضى والمجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و سلام درود ختم الانبیاء لہ التحیت والصلاۃ بعد آجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وعلا ناچیز دل زبان نگہنوں ہر غلطی و خطا تو اپنی دائمی حفظ و امان چ رکھتے ہیں شرح صدر دنال بیان کرن کی توفیق مرحمت فرمائے آج دا خطبہ جماعت المبارک چونکہ ماہ رجب المرجب شروع ہو چکے ہیں آج اس کی 2 یا 3 تاریخ ہے تو میں آج خطبہ جماعت المبارک کے اندر واقعہ معراج بیان کرنا ہے اور اس رنگ بیان کرنا ہے کہ واقعہ معراج بیان ہوئے اور نال عقیدہ اہل سنت کی حقانیت بھی واضح ہوئی جڑی آیا مقدسہ پڑھے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس آیا مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان فرمایا میں پہلے سادے لفظوں کے اندر اس آیا مقدسہ کا ترجمہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آیا مقدسہ کے اندر واقعہ معراج اور حقانیت اہل سنت بیان کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
15واں پارہ 15ویں پارے دی پہلی آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کی فرمایا ہے۔ ویسے 15ویں سپارے دی پہلی آیت یعنی سورہ بنی اسرائیل دی پہلی آیت کے اندر بھی اور سورہ نجم کے اندر بھی یعنی دو سورتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان کیا گیا۔ میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اس کے اندر واقعہ معراج دیاں چند جھلکیاں تھوڑے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک او ذات جن نے سیر کرائی رات کے اندر، راتی سیر کرائی۔ اسرا یسری، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے اندر سیر کرانا۔ فرمایا پاک او ذات جس نے سیر کرائیے بیابد ہی اپنے بندہ خاص لیلن، لیل کو نکرہ استعمال کیا گیا، لیل کو نکرہ استعمال کیا گیا جڑا قلت تعداد ہے، یعنی رات کے مختصر جا حصے کے اندر لیلن من المسجد الحرام کرائی کتھوں کتھے تک من المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ والی مسجد تو گھن کے الى المسجد الاقصی بیت المقدس والی مسجد تک سیر کرائی مسجد اقصی تک، مسجد اقصی دا پھر تعارف کرایا الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی وہ ہے جدے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتاں رکھیاں نے۔ معراج کرائی کیوں؟ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، فرمایا معراج کیوں کرائی؟ لنوریہ تاکہ اسی وکھائیے، لنوریہ من آیات ہی، اسی اپنیاں آیات اپنیاں نشانیاں وکھائیے اپنے پیارے محبوب نو، اپنے بندہ خاص نو۔ انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، بے شک سنا محبوب جنہوں یہ نشانیاں دکھائیاں گئیاں نے وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ ایک مختصر جا ترجمہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو شروع فرمان ویلے فرمایا سبحان، سبحان جڑا ہے سبح یسبحو، سبحان یہ مصدر ہے اور کس معنی سے استعمال ہوتا ہے اور کیڑی تھان سے استعمال ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا منزہ اللہ تنزیہا، اسی رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس طرح پاکی بیان کرتا ہے جویں پاکی بیان کرنے کا حق ہے۔ ایک کتھے کیڑی تھان سے استعمال ہوتا ہے لفظ سبحان؟ اس موقع سے استعمال ہوتا ہے جیڑا کام اور جیڑا امر عظیم الشان ہوئے، عقل تو ماورا ہوئے، اتھے عقل دی رسائی نہ ہوئے۔ عظیم الشان کم یا اے ہو جا کم جتھے عقل دی رسائی نہ ہوئے، اے ہو جا کم جتھے بیان کرنا ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ لفظ سبحان دے نال بیان کرتا ہے کہ اگرچہ عقل سے آنے دی گل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جھوٹ تو تے نقص تو تے کمزوریاں تو پا کے جدو رب نے امر فرمایا، رب نے بیان کیتا، لہذا رب تعالیٰ عاجز نہیں،
رب تعالیٰ کذب تو پا کے، رب تعالیٰ کمزوری تو پا کے جدو اس کام دی نسبت اور اس کام کا احتساب اللہ تعالیٰ تر ہو گیا ہے تے لہذا تے شک و شبہ کرن دی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا پاک وہ ذات نے سیر کرائی، یعنی کی مطلب رات دے مختصر دے حصے کے ہوئیے تو سانو اے گران نہ گزرے، تہاڈے عقلاں تے بوجھ نہ پوے کہ کیویں ہو گیا رات دے مختصر دے حصے چ اتنی بڑی معراج، اتنا لمبا سفر ہو کیویں گیا؟ فرمایا سبحان رب تعالیٰ دی ذات پاک ہے، یعنی عجز تو بھی پاک ہے، قصور تو بھی پاک ہے، انہاں چیزاں تو رب تعالیٰ دی ذات پاک ہے، جدو رب نے کرائی ہے کہ رب تعالیٰ ایک کرن تے قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی بندے کہنے نے جی حضور کو معراج ہوئی ہے خواب کے اندر ہوئی ہے، میں کہا کہ خواب کے اندر جو معراج ہوئے ہاں خواب دی معراج دا واقعہ بیان کیتا کیا ہوئے ہاں تے پھر لفظ سبحان ذکر کرن دی کیڑی لوڑ سی؟ پھر تے خلاف عقل گل ہی کوئی نہیں۔ خواب دے بندے سانو بھی خواب آتی ہے، ہر بندے کو خواب آتی ہے، بندہ جناب والا خواب دے وچ ہن اتنے سی تے او ایک سیکنڈ تو بعد مدینے کھلوتا ہوندا ہے، ایک سیکنڈ تو بعد جناب والا ہوا توڑتا پہ ہوندا ہے، اور ایک سیکنڈ تو بعد کائنات دے دوسرے صفحے تے کھلوتا ہوندا ہے۔ اے خواب سے ہر بندہ جا سکتا ہے، اوتھے پھر سبحان ذکر کرن دی کوئی لوڑ نہیں سی، کیونکہ خلاف عقل نہیں سی پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اس واسطے ذکر کیتا کہ اے جڑی معراج حضور کو ہوئی ہے خواب دے اندر نہیں ہوئی، جسمانی طور تے ہوئی ہے، باقی تہاڈے عقلاں تے بوجھ آوے نا تے کیویں ہو گئی ہے؟ فرمایا سبحان او ذات پاک ہے، بے شک بے وہ شک کمزوریاں تو عجز تو پاک ہے۔ بے شک۔ اگر یہ واقعہ معراج جسمانی نہ ہوتا، خواب کے اندر اور فقط روحانی ہوتا تے پھر سبحان ذکر کرن دی چندہ ضرورت نہیں سی، کیونکہ وہ تے ہر بندہ کرتا پھر تے خلاف عقل بننا ہی نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان کے نال ذکر فرمایا، ثابت ہویا حضور دی جڑی معراج دی گل ہوندی پئی ہے خواب دے اندر نہیں بلکہ جاگدیا ہویا معراج دی گل ہوندی پئی ہے، تا کر کے رب تعالیٰ نے سبحان الذی فرمایا۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اگے بھی اللہ۔ الفاظ موجود نے جڑے جسمانی معراج در مشیر نے۔ اکثر جڑے نے اج کل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان کو گھٹان والے انہوں نے اس واقعہ معراج کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو خواب چوئی سی، اور خصوصاً سر زبر جس کو سر سید آکھیا جاتا ہے، اس نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر تقریباً 20 صفحات کالے کیتے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضور کو جڑی معراج ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی، فقط خواب آئی سی حضور۔ کئی صفحات اس کالے کیتے اور ان کی تفسیر میرے کول تھے موجود ہے۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے حضور کو معراج جڑی ہوئی ہے جسمانی نہیں ہوئی، جاگنے حضور نہیں گئے، یہ فقط حضور کو خواب آئی سی۔ کی ہویا سی؟ فقط خواب آئی سی۔ میں کو جلیا کہ خواب آئی ہے تے پھر سبحان اللہ اسرا بعبدہ فرمان دی کیڑی لوڑ ہے؟ سبحان لفظ اس تھان تے استعمال ہوتا ہے جیڑا کم خلاف عقل ہوئے، عقل وچ نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو لفظ سبحان دے نال ذکر فرماتا ہے کہ کم اگرچہ عقل وچ آن والا نہیں، ایک کم اگرچہ خلاف عقل ہے، لیکن سبحان وہ ذات پاک ہے، اگر انہیں کیتا ہے تو وہ عجز تو پاک ہے۔ بے شک بے شک۔ خیر سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جنہیں راتوں رات سیر کرائی۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کے اندر لے جانا، رات کے اندر سیر کرانا۔ ایتھے رب تعالیٰ نے ذہاب کے ذریعے نہیں بیان فرمایا، ذہاب کا معنی ہوتا ہے جانا، ذہاب عبدہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ خود تشریف لے گیا، یا ذہاب کا معنی ہوتا ہے لے جانا، یہ نہیں فرمایا اذهب بعبدہ وہ لے گیا اپنے بندے، فرمایا نا اسرا سیر
کی گرایا خالی لے نہیں گئے او پاک ذات جنہیں اپنے حبیب پاک کو سیر کرائی اس دے اندر ایک بہت خاص باریک نقطہ موجود ہے کہ بعد سے لے جانا ہو ہوتا ہے اور راتوں رات دی پیچیدگیاں دے اندر خاص اپنے رات بٹھان واسطے سیر کرانا یہ خاص ہوتا ہے فرمایا اسا فقط لے نہیں گئے اسا اپنے حبیب پاک کو سیر کرائیے یعنی سیر دے اندر اشیاء کا تعارف اور اشیاء کی زیارت کرائی ہوگی کہ کرایا میں کہ انشاءاللہ دسن لگا پاک و ذات جنہیں راتوں رات سیر کرائی اس رات امان ہوتا ہے راتوں رات سیر کرانا پھر اگے لیلن کیوں آیا جدو اس رات دمانا ہی رات کو سیر کرانا ہے پھر اگے لیلن کیوں آیا مفسرین کرام دیتے کلام آئے ہیں کہ اس رات اندروں تجرید ہوئی ہے یعنی لیل دمانا کر دیتا گیا اس رات اندروں تے پھر ہم مانا اس رات فقط سیر کرانا ہو سی اور رات والا جڑا مانا لیل کو کیتا گیا لیکن کچھ مفسرین کرام نے فرمایا کہ لیلن جڑا آیا ہے اے مزید تاکید واسطے آیا ہے اس رات کا مانا راتوں رات سیر کرانا اتنے رات کا مانا حاصل ہو چکیا سی لیکن پھر کو لیلن تاکید واسطے مزید قانون پکا کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے لیلن فرمایا یعنی کہ یہ نہ کیا دے کہ اٹھا لمبا سفر جو ہے شاید رب تعالیٰ نے مبالغہ کرتے ہوئے فرمایا ہوئے کہ رات کے اندر ہی ہو گیا رات کے اندر اتنا لمبا سفر کتے ہو سکتا ہے رب تعالیٰ نے مزید تاکید فرماتے ہوئے لیلن تاکید لائیے کہ رات کے اندر ہی ہویا ہے فقط مبالغے کے طور پہ ایسا نہیں یہ گل کی تھی رات کے اندر ہی ہویا ہے یہ سفر کیتے ہوئے رات کے اندر ہی ہویا ہے اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی رات کے اندر ہی کرائی اور لیلن نکرہ استعمال کیتا جڑا قلت معنی میں دار یعنی کیا مطلب رات کے انتہائی مختصر کے حصے کے اندر یہ واقعہ معراج ہوا ہے کتنا اختصار تھا احادیث مبارکہ اس کو بیان کرتی ہیں کتب سیرت کے اندر اور احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کتنا حضور جلدی گئے روایتہ تسی سن دے رہے ہو آپ تشریف لے گئے ہانی پاک کے گھروں تشریف لے گئے اتنے آپ وضو فرمایا وضو فرمان بستر سے نکلے وضو فرمایا وضو فرمان تو بعد کنڈی لائی کنڈی مار کے نکلے پھر راستے تے جاندیا براق تے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے امامہ مبارک دا اتو شملہ مبارک درخت دی ٹیڑی نو لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدو میں واپس آیا اس درخت تے کوڑو گزرا اُدی ٹانی جس دنار میرے امامے دا شملہ لگیا سی وہ ہلے ٹانی ہلی پئی سبحان اللہ میں واپس آیا سبحان اللہ کنڈی ہلے ہل رہی سی میں واپس آیا وضو کیتا سی ہلے پانی چل گیا سی میں واپس آیا جس بستر دے اتو اٹھیا وہ بستر ہلے گرم سی یعنی کی مطلب میں اتنا جلدی واپس آ گیا کہ کنڈی ہل کے تے فوراً کھڑی ہو جاتی ہے لیکن میری معراج اتنی سرعت کے نال سی اتنی اجلت اور تیزی کے نال سی کہ کنڈی دے ہلن دا ہلے بندش ہلے رکاوٹ نہیں پئی اتنی جلدی میں معراج کر کے واپس بھی آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور عاشقہ نے ہور رب سے بیان کیتا عاشقہ نے ہور رب سے بیان کیتا صوفیاء کرام نے ہور رب سے بیان کیتا وہ کہتے ہیں حضور کائنات کی جان نے کی نے کائنات کی جان نے تو ہم پتہ ہے کہ جان دے نال جسم چلتے ہیں بے شک جان ہے جسم حرکت کرنی ہاتھ بند ہونا کھلنا بند ہونا کھلنا یہ حرکت کدوں دی ہے جدو اندر جان ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر موجود سن کائنات کے اندر جان سی آپ کا امامہ لگیا ٹانی ہلن لگ پئی آپ کا ہاتھ لگیا کنڈی ہلن لگ پئی
تھلے تشریف لے گیا، پانی چلن لگ گیا، لیکن کائنات کے اندروں حضور تشریف اتنے لے گئے، کائنات کے اندروں جان نکلی، کائنات جتھے سی اتھے ہی رک گئی۔ جدو آپ زمین تے تشریف لے آئے، پھر کائنات کے اندر جان پئی، ٹاڑی جتھے ہلڑا رکیا سی اتھوں ہی پھر چلن لگ پئی، کنڈی جتھے ہلڑا رکی سی اتھوں ہی پھر چل پئی۔ یعنی کی مطلب کائنات کے اندر دوبارہ جان پئی ہے، کائنات نے اتھوں ہی دوبارہ جناب والا اپنا چلاؤ شروع فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ رات کے مختصر جا حصے تھے معراج کر کے واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس معراج کے واقعے کو بیان فرمایا، فرمایا پاک کے ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو، اپنے بندے نو، کئیاں نو اتھے بٹ پیا، آکھن لگا او جی تے بندے نے، او تے ساڈے ورگے نے، او تے بشر نے، او تے ساڈے ورگے نے، تے اللہ تعالیٰ نے بے نوری ہی کیوں نہیں فرمایا، بے نبی ہی کیوں نہیں فرمایا، بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے بے عبدی ہی فرمایا، ثابت ہویا وہ ساڈے ہی ورگے نے۔ میں کو چلیا جیڑی ایت شان حضور دی بیان کرنے واسطے آوے تو دے وچوں نقص کیویں لبدا ہے؟ اے ایت تے آئی حضور دی شان بیان کرنے، سبحان اللہ۔ جیڑی ایت آوے حضور دی شان بیان کرنے واسطے دے وچوں تو نقص پہ لب رہا ہے۔ اے تے حضور دی شان بیان کرنے واسطے آیت مقدسہ آئی ہے، اے دے وچوں نقص نہ لب۔ پیر مہر علی شاہ سرکار وانگو عشق دی اینک لا کے پڑھ تے پھر ویکھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تو کیویں اجاگر ہو سی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرما سکتا سی پاک و ذات اسرا بے نبی ہی جنہیں سیر کرائی اپنے نبی نو، بے رسول ہی جنہیں سیر کرائی اپنے رسول نو، بے حبیب ہی جنہیں سیر کرائی اپنے حبیب نو۔ اے نہ فرمایا، فرمایا بے عبد ہی پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو۔ بندہ کیوں فرمایا، عبد کیوں فرمایا؟ تے خاص اشارے مقصود سن۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی کمال شان بیان کرنا مقصود سی۔ کیوں؟ ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبدہ، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ اقبال فرماتے ہیں عبد ہو ہوندا ہے، عبدہ ہو ہوندا ہے۔ عبد ہوندا ہے جڑا رب تعالیٰ دی رضا چاہے، اور عبدہ او ہوندا ہے رب تعالیٰ جدی رضا چاہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدی رضا رب چاہے وہ عبدہ ہوندا ہے۔ رب تعالیٰ نے اتنے عبد نہیں فرمایا، عبدہ فرمایا۔ یعنی کی مطلب آپ کو آپ آکھنا کہ میں رب دا بندہ ہوں، شان ادھے اندر نہیں ہے، شان ادھے اندر ہے کہ رب فرماوے اے میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پہ بندہ آخنا رہنا ہے میں رب دا بندہ ہوں، میں رب دا بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان بیان فرماندے ہویا فرمایا کہ اے خود نہیں کہندے کہ میں بندہ ہوں، اسی کہندے ہوں کہ ساڈا بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود منسوب فرمایا، سبحان اللہ۔ فرمایا بے عبدی ہی یہ میرا بندہ ہے، اساں اپنے بندے نو سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو خود اپنے در منسوب فرمایا۔ دوسری وجہ عبدہ کیوں فرمایا؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا، تفسیر کبیر اور دیگر کتب تفاسیر کے اندر ایک گل موجود، ان العبد اسم لمجموع الجسد والروح فوجب ان يكون الاسراء حاصلا لمجموع الجسد والروح۔ فرماندے نے کہ عبد کیوں فرمایا؟ عبد روح تے جسم دونوں نو کہندے، سبحان اللہ۔ عبد روح تے جسم دونوں دونوں کہندے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اگر بے نبی ہی فرمایا ہویا تے پھر آؤ جڑے پہلے تکے مارن والے نے، جڑے کہندے نے فقط خواب آئیے، معراج جڑی جسمانی ہوئی ہی نہیں، فقط خواب آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بے عبد ہی فرما کے انہاں دا پہلے رد فرما دیتا، کیونکہ
عبد کہندے نے روح تے جسم دونوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسا سیر کرائیے اپنے بندے نو، یعنی کی مطلب روحانی طور تے فقط خواب کے اندر نہیں گئے، انہاں دی روح بھی تشریف لے گئی جی، انہاں دا جسم بھی تشریف لے گیا۔ سبحان اللہ، اس واسطے فرمایا سبحان اللہ، آپ روح تے جسم دونوں کہندے، یعنی کی مطلب اللہ تعالیٰ نے انہاں دا رد فرماندے ہوئے فرمایا کہ بیابتی ہی اسا اپنے بندے نو سیر کرائیے، یعنی کی مطلب انہاں دا روح بھی تشریف لائے گیا تے انہاں دا جسم بھی تشریف لائے گیا، انہاں دے روح تے جسم دعا نے معراج کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے کہنے کی تیسری حکمت مفسرین کرام نے بیان کی تھی، وہ یہ ہے کہ کوئی نبی پہلے آسمان تے تشریف لے گئے، انہوں نے جڑے منن والے سن انہوں نے اس نبی کو کیا کہ جی خدا دے پتر نے، اے خدا نے اگر خدا نہ ہوندے باقی جیڑا بندہ بھی فوت ہوئے اس دنیا تو رخصت ہوئے اور زمین کے دفن ہوتا ہے، لیکن یہ اٹھتے جا رہے ہیں، ثابت ہویا کہ انہاں دا رشتہ رب تعالیٰ نال اور گھوڑا ہے کہ رب تعالیٰ دے پتر نے، کسے نے آگا خدا دے پتر نے، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں خدا نے کہ خدا دے پتر نے، تصریح دے قائل نے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا دا بیٹا بھی آتے ہیں اور خدائی کے اندر شریک بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی خدا ہے۔ اور اسی طرح عزیر علیہ السلام انہوں یہودی خدا مانتے ہیں، اگر یہود تے چلے گئے فلانے آسمان تے چلے گئے فلانے آسمان تے چلے گئے، اگر بندے ہوندے تے پھر اتنے نہ جاندے، اتنے جا رہے ہیں، ثابت ہویا خدا، انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا آکھنا شروع کیتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج پہلے آسمان تک نہیں سی، دوجے تیجے تے ستویں آسمان تک نہیں سی، حضور تے سدرۃ المنتہا تو اتے لا مکان تک جا رہے سن، ہر کوئی حضور نو خدا نہ چاہ کیا، جویں یہودیاں نے عزیر علیہ السلام کو آکھیا، عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام کو آکھیا، اللہ تعالیٰ نے انہاں دا رد فرماندے ہویا اور اس عقیدے کو درست رکھنے واسطے اللہ تعالیٰ نے بے عبدی ہی فرمایا کہ ساڈا حبیب جتنا بھی اتنا چلا جاوے نا، اے نہ آکھیا جے کہ خدا بن گیا یا خدا دا پتر بن گیا ہے، جتنا بھی اتنے جاوے یہ ساڈا بندہ ہی ہے، خدا نہیں بنے، خدا نہیں بنیا۔ خیر اس کے اندر بہت ساری حکمتاں نے، اتنے بشر آکھن واسطے اللہ تعالیٰ نے بے عبدی ہی نہیں فرمایا، اس کے اندر اور حکمتاں سن، رب تعالیٰ نے بے عبدی ہی فرمایا پاک اس ذات جنہیں سیر کرائی رات دے مختصر جے حصے سے کتھوں لائے کے کتھے تک، مسجد حرام تو لائے کے مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، وہ چونکہ حرم شریف تو بہت زیادہ دور ہے، 40 دن لگاتار بندہ چلے تے حرم شریف تو مسجد اقصی سے پہنچتا ہے، جڑا پہلے سفر ہوتے سن اسلامی آنٹے جہاز سے شاید اسے دن پہنچ جائے، 40 دن دا راہ ہے، چونکہ 40 دن دا راہ بہت زیادہ مسافت ہے، اس واسطے اس مسجد بیت المقدس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے کہ حرم شریف تو بہت زیادہ دور ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک اور ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، یہ زمین دی معراج ہے، یہ زمین دی سیر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر صاف متکلمین مفسرین نے بیان فرمایا، جیڑا بندہ اس واقع معراج دا منکر ہے، یعنی بیت المقدس تک مسجد اقصی تک بھی حضور دی معراج نہیں منتا، وہ کافر ہے، کیونکہ اتھے تک معراج جڑی ہے حضور دی قرآن دے وچوں نص قطعی دے نال ثابت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن نے واضح لفظ بیان فرمایا مسجد حرام کو لے کے الى المسجد الاقصی، واضح لفظ کیا ہے کہ یہ معراج حضور دی اتری، لہذا جڑا اس دا انکار کرے وہ کون ہو سی؟ کافر۔ تے کوئی خان وغیرہ کی گل نہیں کرنی، تے صراحت آیا کرا
اللہ تعالیٰ نے اتنے تک معراج کرائی. فرمایا مسجد اقصی کیے الذی بارکنا حولہ, جس دے اردا گرد فرمایا اساں برکتاں رکھیاں. سبحان اللہ. اساں اردا گرد کی رکھیاں؟ برکتاں رکھیاں نے. برکتاں کی نے؟ آج وقت انتہائی مختصر سی, بالکل شارٹ کرسا کہ میں خالی قرآن پاک میں لفظ کو سمجھاتا پیا. یہ تفصیل اگلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہونی ہے. فرمایا پاک و ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک, الذی بارکنا حولہ, فرمایا مسجد اقصی ہوئے جدے اردا گرد اللہ تعالیٰ نے برکتاں رکھی. سبحان اللہ. برکتاں کی نے؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا اوتھے انبیاء کرام دی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. برکتیں ہوئی جاتی. سبحان اللہ. پھر اوتھے نبیاں نے رہائشاں رکھیاں. سبحان اللہ. پھر اوتھے نبی اس دنیا تو تشریف لے گئے. تشریف لے جان تو بعد اوتھے نبیاں دے مزار بنے. اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے جائے پیدائش نو اور نبیاں دے گھر مبارک نو اور نبیاں دے مزار مبارک نو انہاں چیزاں نو رب تعالیٰ نے برکت فرمایا. سبحان اللہ. کی فرمایا؟ برکت فرمایا. فرمایا مسجد اقصی وہ ہے جدے اردا گرد اساں برکتاں رکھیاں نے, کیونکہ رب تعالیٰ دا نبی ولی جتھے پیر پا جاوے پورا گراں آدم کی فلانا علاقہ میرا شریف بولنا شریف نال شریف کیوں لایا؟ شریف کیوں لایا؟ شریف عزت کا لفظ کیوں لایا؟ کہ جی میرے علی شاہ اللہ تعالیٰ دے ولی نے پیر پائے تے پورا گران یا کہ شرف تے عظمت والا بن گیا تے ولی پیر پاوے تے وہ عظمت والا گران بن جائے. جتنے نبیوں کا مزار بن جائے وہ عظمت والا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اس کو شریف اسی نہیں کہہ رہے, مسجد اقصی شریف اسی نہیں کہہ رہے, اور عظمت دا لفظ دے واسطے اسی نہیں استعمال کر رہا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اردا گرد برکتاں رکھیاں نے. یعنی کیا مطلب؟ مسجد اقصی انتہائی عزت دار گھر ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی مدفون نے. سبحان اللہ. معراج کرائی کیوں؟ فرمایا معراج دا مقصد ہے سی لنوریہ من آیاتنا, اسی نشانیاں دکھائیے اپنے بندے. سبحان اللہ. اپنے حبیب نو نشانیاں دکھائیے, کیونکہ سیر کرائی اسرا پہلے آیا, راتوں رات سیر کرائی. مقصد کی سی؟ اپنی نشانیاں دکھانیاں. کیوں؟ پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے سن کسے نے رب تعالیٰ دا دیدار انہاں جاگدیاں اکھاں نال نہیں سی کیتا. دستے گئے خدا ایک ہے, جنت دے بارے دستے گئے, دوزخ دے بارے دستے گئے, فرشتوں دے بارے دستے گئے, انہاں ساری چیزاں دے بارے دستے گئے. کسے نے اللہ تعالیٰ دی زیارت نہیں سی کیتی, دید نہیں سی کیتی. ہر ایک عینی گواہ چاہیدا سی. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزاں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو دکھا کے عینی گواہ بنایا. اور تمہیں پتہ ہے کہ جس ویلے عینی گواہ گواہی دے دے تے سنیاں سنائیاں گواہیاں ختم ہو جاتی ہیں. تا کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, کیونکہ آپ عینی گواہ نے. جدو عینی گواہ آ جاوے تے پھر سنیاں سنائیاں گواہیاں ختم ہو گئی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزاں دکھا کے آئینی گواہ بنایا اور فرمایا ساڈا حبیب ہوے جڑا سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مختصر جا ترجمہ تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعہ المبارک کے اندر اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی جانی. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.